مالک اور مزدور ہوتا ہے نا، مالک جیسے موبائل میں سم اور سم کے لیے موبائل، یہ دونوں لازم و ملزوم ہے. آپ کے پاس موبائل ہے لیکن سم نہیں تو بیکار ہے، آپ کے پاس سم ہے لیکن موبائل نہیں تو بیکار ہے. آپ کے پاس ایمان ہے لیکن عمل صالح نہیں، بیکار ہے. آپ کے پاس عمل صالح ہے لیکن ایمان نہیں، بیکار ہے. عمل صالح ہم کیا کریں گے؟ ہم سے اچھے عمل صالح غیر مسلم لوگ کرتے ہیں. آپ چلے جائیے بمبئی کے ٹاٹا ہاسپٹل میں لائن لگی ہوگی، غیر مسلموں کی مدد لے کر گھوم رہے ہیں. کینسر مریضوں کے لیے کوئی ایک ٹرک سیب لا رہا ہے، کوئی ایک ٹرک اورنج لا رہا ہے، کوئی 2 لاکھ 4 لاکھ روپے کا چیک لیے کھڑا ہے. لیجیے صاحب، آپ غریب ہیں تو ہم سے لے لیجیے. کوئی کھانا لے کے آ رہا ہے، کوئی پورا ویل چیئر مریضوں کو دے رہا ہے اپنے پاس سے، کوئی مریضوں کا پورا علاج کا ٹھیکہ لے رہا ہے اپنے پاس سے. کتنا اچھا کام کر رہے ہیں یہ لوگ. اور یہ مئی اور جون کی گرمی میں ٹرینوں میں دیکھیے گا آپ، جہاں آپ کی گاڑی رکے گی لوگ ٹھنڈا پانی لے کر آپ کی بوتلوں میں بھرنا شروع کر دیں گے. کتنا اچھا کام کر رہے ہیں پیاسوں کو پانی پلانے کا. عمل صالح تو ہے لیکن ان کے پاس ایمان نہیں ہے، اس لیے بیکار. ہمارے پاس ایمان ہے لیکن عمل صالح نہیں، بیکار. دونوں چیزیں ضروری ہیں. سورہ عصر پڑھیے، اللہ رب العالمین نے کامیاب مومن کی جو شرط بتائی ہے اس میں یہ بھی رکھی ہے، والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر. روئے زمین پر جتنے بھی انسانوں کو تم دیکھ رہے ہو سرتا پا سب نقصان کے اندر ڈوبے ہوئے، سب نقصان ہی نقصان میں ہیں. کون لوگ نقصان میں نہیں ہیں ان کو الگ کر دیا، مستثنا کر دیا. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے. جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے یہ نقصان کے اندر نہیں ہے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ دوسری طرف الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور عمل صالح یہ دونوں ضروری ہے. ایمان ایک معاہدہ ہے، عمل صالح اس کا نتیجہ ہے. اگر آپ نے عمل صالح نہیں کیے تو اللہ نے جو شرطیں رکھی ہے جنت میں جانے کی، یہ کرو تو ہم تمہیں جنت میں داخل کر دیں گے جس کے نیچے دودھ کی نہریں بہہ رہی ہوں گی، شہد کی نہریں بہہ رہی ہوں گی، یہ تمام چیزیں عمل صالح کے نتیجے کے اندر ہیں. ایمان اور عمل صالح دونوں چیزیں ہمارے اندر ہونی چاہیے. دونوں. ایمان سے ہمارا بنیادی رشتہ ہونا چاہیے. بنیاد جتنی مضبوط ہوگی عمارت اتنی مضبوط ہوگی. آپ نے پتنگ کو دیکھا ہے، اڑتی ہے، اور ایک پتنگ اڑانے والا ڈور کو ڈھیل دیتا رہتا ہے، پتنگ اونچائی پر اڑتی ہے. آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ وہ پتنگ آسمان کی بلندیوں پر کیسے ٹکی ہوئی ہے؟ اس کو کون سی چیز روکے ہوئے ہے؟ وہ پتنگ اوپر جا رہی ہے، آپ ڈھیل دیتے جا رہے ہیں ڈور، اور وہ بڑھتی اور اونچائی پہ جاتی چلی جا رہی ہے. اس کو ہوا میں کون سی چیز روکے ہے؟ اس کو بلندی پر پہنچانے والی کون سی چیز ہے؟ اور کبھی آپ نے پھر غور کیا ہوگا تھوڑی دیر کے بعد اس پتنگ کے پاس اڑتے ہوئے دوسری پتنگ آتی ہے اور دونوں پتنگ میں پیچ لڑتے ہیں اور ایک پتنگ دوسرے پتنگ کی ڈور کو کاٹ دیتی ہے. پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو دوسری پتنگ کٹ کے زمین پر گرتی ہے، جس کی ڈور کٹ جاتی ہے، وہ پتنگ ہچکولے کھاتے ہوئے، وہ پتنگ جمپنگ کرتے ہوئے، کولا منڈیاں کھاتے ہوئے وہ پتنگ نیچے آتی ہے. اور پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ زمین پر کھڑے چند لڑکے اس پتنگ پر جھپٹ پڑتے ہیں اور اس کو نوچ دیتے ہیں، پھاڑ دیتے ہیں. وہ پتنگ جو ابھی بلندی پر تھی، وہ پتنگ جس کا بھی ہم کچھ نہیں کر پا رہے تھے، وہ پتنگ جو ابھی تک ہماری آنکھ کا تارا بنی ہوئی تھی، وہ پتنگ جس کو ہم سر اٹھا کر عزت کی نظروں سے دیکھ رہے تھے، اس کی اونچائی اور اس کی ترقی پر فخر کر رہے تھے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد اس پتنگ نے اپنی بنیاد سے، اپنی ڈور سے اس رشتے کو ختم کیا. تو اس کا انجام کیا ہوا؟ ہچکولے کھاتے ہوئے، کولا منڈیاں کھاتے ہوئے وہ پتنگ نیچے کی طرف آئی. کیوں؟ یہ پتنگ ڈور سے بندھی ہوئی ہے، یہ میسج دے رہی ہے، یہ پیغام دے رہی ہے کہ آئے ایمان والو، ہم اپنی بنیاد سے جب تک جڑے تھے بلندیوں پر تھے، ہمارا رشتہ اپنی بنیاد سے جب تک جڑا ہوا تھا، دنیا کی کوئی طاقت میرا کچھ نہیں کر پا رہی تھی. تم نیچے دیکھ اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر رہے تھے اور فخر کے ساتھ کہہ رہے تھے یہ پتنگ کتنی اونچائی پر ہے، کتنی ترقی کی ہوئی ہے. تم بھی ہمارا کچھ نہیں کر پا رہے تھے، لیکن جب ہم نے اپنی ڈور سے رشتہ توڑ لیا ہے، اپنی بنیاد سے رشتہ ختم کر لیا ہے، جب ہم نے اپنی ڈور سے، اپنی بنیاد سے رشتے کو منقطع کر لیا ہے، تو اب ہمارا انجام بلندی پر پہنچنا نہیں ہے، ترقی پر پہنچنا
کیونکہ ہم نے اپنی بنیاد سے اپنا ناتا توڑ لیا ہے. جیسے ہی اس ڈور کو کاٹا گیا اس ڈور نے اپنا رشتہ منقطع کیا اس پتنگ سے. پتنگ نے ڈور سے جیسے منقطع کیا پتنگ بلندی پر نہیں جاتی ہے, آسمان کی اونچائیوں پر نہیں جاتی ہے, اس کو دکھاتے ہوئے زمین کے اوپر آتی ہے اور زمین کے اوپر بیٹھے ہوئے یا کھڑے ہونے والے چند لڑکے اس پتنگ پر ٹوٹ پڑتے ہیں. مسلمانوں ہماری بنیاد ہے ایمان. مسلمانوں جب تک ہم ایمان سے بندھے ہوئے ہیں اور ہم اس ایمان کی ڈور سے ہم بندھے ہوئے ہیں ترقی کریں گے, اونچائی کے اوپر جائیں گے, ہمیں دیکھ کر لوگ فخر کریں گے اس لیے کہ ہماری بنیاد مضبوط ہے اور ہم نے اپنا رشتہ اپنی بنیاد اپنے ایمان سے جوڑے رکھا ہے. اسی کو قرآن کہہ رہا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اگر تم مومن ہو تو ہم تمہیں عزت دیں گے, ہم تمہیں سر بلندی دیں گے, ہم تمہیں اونچائیوں پر پہنچائیں گے, ہم تمہیں حکومت دیں گے اگر تم مومن ہو. اور جب تم ایمان سے اپنے رشتے کو منقطع کر لو گے, ایمان سے اپنے رشتے کو توڑ لو گے تو پھر تمہارا انجام وہی ہوگا جو ایک پتنگ کا ہوتا ہے. دنیا کی ساری قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی. یوشک الامم ان تدالی کما تدالی کلۃ علی قصتها. جس طرح بھوکے لوگ دسترخوان کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں اسی طریقے سے دنیا کی ساری قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی اس لیے کہ تم نے ایمان سے اپنے رشتے کو منقطع کر لیا ہے. پتنگ سے عبرت حاصل کرو. پتنگ ڈور سے جڑی ہوتی ہے, بلندی پر جاتی ہے, ترقی کرتی ہے, آسمان کی اونچائیوں کو چھوتی ہے اور دنیا کی کوئی طاقت اس پتنگ کا کچھ نہیں بگاڑ پاتی ہے. لیکن جب وہ ڈور سے, جب وہ بنیاد سے اپنے رشتے کو منقطع کر لیتی ہے اور چھوڑ دیتی ہے اپنی بنیاد کو تو وہ زمین کی بستیوں کی طرف آتی ہے. یہ پتنگ کا ڈور کا یہ میسج ہمیں چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے جب تک تم اپنے قرآن سے, اپنے ایمان سے, اپنے اسلام سے وابستہ رہو گے دنیا کی کوئی طاقت تمہارا کچھ نہیں کر سکتی ہے. یہ ایمان جب کسی کے اندر جاگتا ہے تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا. حضرت ابراہیم اپنے شیر خوار بچے کو ہاجرہ کے ساتھ جب بیاب و گیا وادی میں چھوڑتے ہیں اور جب چلنے لگتے ہیں جہاں ایک چڑیا بھی نہیں ہے, چڑیا پرندہ بھی نہیں ہے, پرندے بھی ایسی جگہ گھونسلہ بناتے ہیں جہاں ان کو پانی آسانی سے مل سکے, دور دور تک پانی کا وجود نہیں ہے اور ایسے بیاب و گیا میدان میں, مینا کے میدان میں ابراہیم علیہ السلام جب اپنی بیوی ہاجرہ کو چھوڑتے ہیں اور شیرخوار بچے کو چھوڑتے ہیں اور جانے لگتے ہیں تو ان کی بیوی کہتی ہے اِلَىٰ مَن تَتْرُكُنَا. قرآن پڑھیے, اے ابراہیم تم جا رہے ہو, کہاں جا رہے ہو؟ اے ابراہیم اپنی بیوی کے اندر حق رفاقت میں کوئی کمی پائی ہے کیا آپ نے میری خدمت میں کوئی کمی پائی ہے؟ جواب دیا نہیں. پھر تم مجھے اس تنہا میدان میں, اس اکیلی وادی میں مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ ابراہیم نے کوئی جواب نہیں دیا. یہ کون سا ایمان تھا, یہ کون سا جذبہ تھا؟ شیر خوار بچہ جو ابھی ہاجرہ کا اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے, کھانے پینے کی کوئی چیز موجود نہیں ہے, تھوڑے سے ستو ہے 2-3 دن میں ختم ہو جائیں گے, تھوڑا سا پانی ہے 2-3 دن میں ختم ہو جائے گا. آج کل کی طرح ٹیوب لائٹ کا زمانہ بھی نہیں تھا, مرکری کا زمانہ بھی نہیں تھا. بیاب و گیا وادی اور اس وادی کے اندر چھوڑ کے جب جا رہے ہیں اور جب مڑ کر دیکھتے ہی نہیں ہے تو ہاجرہ نے پوچھ ہی لیا بزبان قرآن اِلَىٰ مَن تَتْرُكُونَ. حوالے کر کے جا رہے ہو اے ابراہیم, ہمیں کس کے پیچھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو, کس کے ذمے کس کے سپرد چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے, سیدھے جاتے جاتے کہتے اللہ, اے میری بیوی ہاجرہ میں نے تجھے اللہ کی سپرد کر دیا ہے. ایمان دیکھیے, جذبہ دیکھیے. اِلَىٰ مَن تَتْرُكُنَا, ہمیں کس کے حوالے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھتے کہ پیچھے پلٹوں گا بیوی کا چہرہ دکھے گا, محبت جوش میں آ جائے گی. پیچھے پلٹ کر دیکھوں گا تو میرا بیٹا چھوٹا شیرخوار بچہ جو 99 سال دعاؤں کے بعد اللہ رب العالمین نے میری فریاد سنی ہے, بہت گڑ گڑانے کے بعد رب حب لی من الصالحین کا وظیفہ پڑھنے کے بعد اللہ رب العالمین نے بڑھاپے میں مجھے سہارا دیا ہے. لاٹھی بڑھاپے میں جیسے لاٹھی سہارا بنتی ہے اسی طریقے سے میرا بیٹا مجھے سہارا بنا کر دیا ہے. لیکن آج اسی کو چھوڑنے کا حکم ہو رہا ہے. اگر
اگر وہ شیر خوار بچے پر نظر پڑے گی تو اس کی محبت میرے دل میں جوش مار جائے گی یا کہ مجھے کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ تو سنو، اللہ، اللہ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں، اللہ کے سپرد۔ اللہ کا نام لیا تو کہتی ہے ابراہیم اب مجھے فکر نہیں ہے، اب مجھے چنتا نہیں ہے، اب مجھے دکھ بھی نہیں ہے اور مجھے کوئی شکایت بھی نہیں ہے۔ اب جا رہے ہو تو جاؤ، اور جہاں جا رہے ہو جاؤ جاؤ، لن یضیعون اللہ ابدا، اب ہمارا رب ہم کو ضائع نہیں کرے گا، اب ہمارا رب ہم کو برباد نہیں کرے گا۔ آپ نے مجھے ایسی ہستی کے سپرد کر دیا ہے،